الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواؤه تبعا لما جئت به، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم فرقان مجید سورۃ العنکبوت کی بالکل آخری چند آیات مبارکہ کی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی۔ فرامین رسول میں سے صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرمان کی تلاوت بھی اور اس کی سعادت بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور حیثیت سے ہماری یہ ایک ذمہ داری ہے اور ایک فرض ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں، خود کو بھی اور اپنے جتنے بھی ماتحت افراد ہوتے ہیں ان کو، اور بھی معاشرے کے اندر جہاں تک ہو سکے یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے اور اللہ کی طرف سے عائد کردہ ایک فریضہ ہے کہ ہم لوگوں کو اور اپنے آپ کو اللہ کے بھیجے ہوئے دین رحمت پر عمل کرنے کے لیے تیار کریں۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور باقی راستے بنانا اور پھر ہمیں سیدھی راہ پہ چلانا یہ پھر اللہ کا کام ہی نہیں بلکہ اللہ کا وعدہ ہے
یہ آیت مبارکہ جو ابھی ہم نے پڑھی اور سنی، اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ والذین جاہدوا فینا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے دین پر، ہمارے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لنہدینہم سبلنا، اس کا معنی یہ کہ ہم ضرور، بڑی تاکید کے ساتھ، کہ ہم ضرور ان کے لیے راستے بنا دیں گے۔ اور بعض بزرگوں نے تو اپنے تجربے کی روشنی میں اس آیت کے ترجمے کو تو نہیں بدلا، کیونکہ ترجمہ تو قرآن کا بدلنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے تجربے کی روشنی میں یہ بتایا کہ جب انسان کے دل میں سچی طلب ہو اور انسان اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہے تو اللہ اس کا ہاتھ پکڑ کے، جیسے ہم بچوں کا ہاتھ پکڑ کے پھر ان کو چلاتے ہیں اور انہیں کہیں گرنے سے، ٹھوکر لگنے سے بچاتے ہیں، تو پھر اللہ پاک بھی اسی طرح اپنے ان بندوں کو ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور اپنے دین پر انہیں چلاتے ہیں۔ اور پھر ایسے لوگوں پر اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، پھر ایسے مخلصین پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ جب اللہ کی رحمت ہو جائے تو پھر تو ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، لیکن یہ اللہ کے دین پر عمل کی کوشش، اس کی کیا صورت ہوتی ہے؟ اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں آپ کے قلب اطہر پر قرآن کریم کو 23 سال کے اندر آہستہ آہستہ نازل فرمایا، اور اس معاشرے کے اندر احکامات کا نزول بھی آہستہ آہستہ ہوا۔ قرآن کریم سورۃ الاحزاب کی ایک آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور یہ آیت رات کو عشاء کے قریب نازل ہوئی، اور عشاء کی نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مسجد کے اندر صحابہ اکرام کو پڑھ کے سنائی۔ خواتین بھی نماز کے لیے آئی ہوئی تھی، انہوں نے بھی سنا، مردوں نے بھی سنا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یا ایھا النبی، اے ہمارے پیارے نبی، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، آپ اپنی ازواج مطہرات اور اپنی بیٹیوں کو اور تمام ایمان والی خواتین کو بتا دیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو بڑی چادریں اوڑھ کر باہر نکلا کریں۔ یہ آیت سنائی گئی۔ اس رات بڑا عجیب واقعہ پیش آیا کہ ایک یہودی نے صبح ایک مسلمان سے پوچھا، کہا کہ یار آج رات تم مسلمانوں کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ کیا ہوا؟ کہا کہ آج رات کو تم لوگوں کے گھروں میں دیر تک روشنی رہی، چراغ جلتے رہے، دیے جلتے رہے۔ تم لوگوں کا تو معمول ہے کہ تم تو عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے ہو، لیکن آج خلاف معمول ہم نے یہ چیز دیکھی کہ تمہارے گھروں میں رات کو دیر تک
روشنی رہی، کیا وجہ تھی؟ انہوں نے کہا کہ وجہ یہ تھی کہ عشاء کی نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ یعنی اللہ کا یہ حکم پڑھ کر سنایا، تو جب مسلمان خواتین گھر میں آئی تو وہ اپنے لیے گھر میں کپڑے جمع کر کے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سی کر وہ بڑی چادر بنا رہی تھی۔ اس لیے ہمارے ہاں چراغ جلتے رہے، روشنی ہوتی رہی، تاکہ صبح کی نماز تک یہ چادریں تیار ہو جائیں، اور فجر کی نماز میں جب ہم جائیں تو ہم نے اللہ کے اس حکم پر عمل کیا ہو۔ تو ایک یہ دور تھا، زمانہ تھا کہ اللہ کا حکم آیا، اس سے پہلے اس معاشرے کے پاس، اس میں رہنے والے مسلمانوں کے پاس اس حکم پر عمل کرنے کے وسائل بھی نہیں ہیں، لیکن عمل کرنے کا جذبہ اور شوق اتنا قوی ہے کہ وسائل نہ ہونے کے باوجود، جو اس وقت ان کی غربت تھی، افلاس تھا، جو تنگی تھی، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کس طرح اپنے آپ کو آمادہ کیا، اور کس طرح سے لوگوں کے لیے بھی جو یہودی وہاں رہ رہے تھے ان کے لیے بھی وہ ضرب المثال بن گئے کہ ہم اللہ کے حکم پر اس طرح عمل کرتے ہیں۔ ایک قوم یہود کی گزری ہے جس کا قرآن کریم نے کئی جگہ پر ذکر کیا کہ ان پر جب بھی اللہ کا کوئی حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لے کر آتے، بلکہ وہاں تو تورات آئی اکٹھی تھی، تو وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے نہ خود تیار ہوتے تھے، نہ اپنے معاشرے کو تیار کرتے تھے، بلکہ اس کے اندر تعویل کرتے تھے، ٹال مٹول کرتے تھے، اس سے جان چھڑاتے تھے۔ ان سے اللہ ناراض ہو گئے۔ اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر ہم بار بار پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ مغضوب علیہ کون ہے؟ یہ آپ جب اس کی تفسیر پڑھیں گے، علماء سے سنیں گے، یہ مغضوب علیہ یہود ہیں۔ مغضوب علیہم کا مطلب ان پر اللہ کا غضب ہوا ہے، اللہ کی ناراضگی ہے ان کے ساتھ، اور جب تک یہ سیدھے راستے پر آئیں گے نہیں، اس وقت تک اللہ کی ناراضگی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ اپنے آپ کو خود مقصد یہ کہ آمادہ کرنا ہے، تو شیطان اور شیطانی طاقت جو ہے، نفس امارہ اور اس کی جو طاقت ہے، وہ انسان کو اللہ کے حکم کے خلاف چلنے پر ترغیب دیتی ہے اور اس پر اس کو چلانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، جو صحابہ اکرام کے دور میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جہاد کا ایک بڑا جذبہ اور شوق تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جب جہاد کے لیے صحابہ کرام تیار ہوتے تھے تو بچے بھی آ کر اجازت مانگتے تھے کہ ہمیں اجازت ہو، تاکہ میں نے اس دن درس میں بتایا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے، لیکن وہ بھی آ گئے ایک موقع پر، کہنے لگے جی میں بھی جہاد میں جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم تو نابینا ہو، تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تلوار نہیں چلا سکتا، تیر نہیں چلا سکتا، لیکن مجھے آپ لوگ اپنا جھنڈا دے دینا، میں کسی جگہ پہ کھڑا ہو جاؤں گا جہاں آپ بولیں گے، اور جھنڈا میں نے بلند کیا ہوگا تو یہ تو میں کر سکتا ہوں۔ تو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں سے معذور تھے، جنگ احد کے موقع پر آئے اور کہنے لگے کہ جی میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ حالانکہ عمر بن جموح کے بیٹے بھی جہاد میں شریک تھے، اور ان کا ایک سالہ بھی جہاد میں شریک تھا، ان کا سسر بھی جہاد میں شریک تھا۔ یہ حضرت ہندہ بنت حزام جس کے 4 گھر کے افراد شہید ہوئے تھے،
ان کے شوہر کا نام عمر بن جموع تھا اور ان کے والد کا نام حزام تھا. ان کے بھائی اور بیٹے یہ شہید ہو گئے تھے جنگ احد کے اندر. تو یہ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, کہنے لگا کہ جی میں بھی جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تم معذور ہو. کہنے لگا جی بالکل معذور ہوں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اسی معذور ٹانگ کے ساتھ جنت میں چلا جاؤں. آج جب یہ واقعات پڑھتے ہیں, ہم سنتے ہیں, تو کچھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے شاید ہمارے اندر جنت کا وہ شوق نہیں رہا, وہ یقین نہیں رہا. بس ہم اس حد تک کہ جنازہ پڑھا اور رخصت کیا اور ختم. یہ ذہن تو کافروں کا ہے. ہمارا ذہن تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنانا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مٹی کا گڑھا مت سمجھو, یہ جہنم مٹی کا ڈھیر مت سمجھو, یہ جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کا باغ ہے. یہ جہنم کا گڑھا اور جنت کا باغ یہ ایسے ہی نہیں بن جاتا, یہ ہمارے عمل سے بنے گا. اگر ہم نے یقین کے ساتھ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کی, اپنے آپ کو آمادہ کیا اور شیطانی وسوسوں کو روکا. یہ خود کرنا پڑتا. انڈیا میں ایک بزرگ گزرے, سرمد ان کا نام, اور اب بھی دہلی کی جامع مسجد کے پاس ان کی قبر ہے. سرمد کے نام سے ہی ان کی قبر ہے. جب ان کے دور میں اورنگزیب عالمگیر جب تخت پر بیٹھا تو اس کو یہ رپورٹ دی گئی کہ جی یہ ہمیں پڑوسی ملک کا جاسوس لگتا, اس کو یہاں سے نکالا جائے. لیکن وہ نیک آدمی تھا. نیک لوگوں کی کانوں کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی کھلی ہوتی ہے. بعض لوگوں کی آنکھیں ہوتی ہے بند, کان کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہاں سے جس نے سنایا آگے نقل کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا, فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. سنی سنائی بات کو آگے نقل کرنے سے بعض مرتبہ ایک جھوٹی بات نقل ہو جاتی ہے اور انسان اللہ کے ہاں جھوٹوں میں لکھا جاتا ہے. اللہ کی کتاب میں جھوٹوں میں لکھا جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. جیسے یہاں آج ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ یار کسی ایجنسیوں کے لسٹ پر ہم نہ آ جائیں, پھر کہیں ہمیں رات کو اٹھایا نہ جائے, تنگ نہ کیا جائے. تو اللہ کا بھی خوف دل میں ہونا چاہیے یار. غلط بات زبان سے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا اور لوگوں کی محبت میں یا نفرت میں پڑھ کر ایسی باتیں کر دیں اور اللہ کی نظروں میں گر جائیں, تو ہماری اس نماز روزے کا فائدہ کیا ہوا؟ علامہ اقبال ہے, جو ہی میں سر بسجدہ ہوا زمین سے آنے لگی صدا, دل تو ہے تیرا صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ پھر ایسی نماز کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو انہوں نے اس کی تحقیق کے لیے ایک ٹیم بنائی اور اس ٹیم نے بھی رپورٹ یہ دی کہ جی ہمیں یہ جاسوس لگتا ہے. لیکن پھر اس نے کہا کہ چونکہ اس کا جواب براہ راست اللہ کو میں نے دینا ہے, ایک نیک آدمی کے اوپر ایسا الزام ہے, تو اس نے خود پھر جو اس کے ذہن میں تھا تحقیق کا طریقہ, وہ طریقہ اختیار کیا. اس نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ ایک قیمتی قسم کا سوٹ منگوایا اور ایک تھیلی کے اندر بڑی بھاری رقم پیک کی اور اپنے ایک بندے کو کہا کہ جا کر یہ سرمد کو دے کر اور کہو کہ بادشاہ نے آپ کے لیے بھیجا. اس کے ذہن میں تھا کہ جاسوس ہوگا, تو جاسوس دنیا کے لیے جاسوسی کرتے. جب وہ سوٹ لے کر اور وہ پیسے لے کر اس کے پاس بندہ پہنچا, تو اس نے اس وقت ایک پیپل کا پتا وہاں پڑا ہوا تھا, وہ اٹھایا اور اس کے اوپر ذرا 2 شعر لکھے اور کہا کہ یہ بادشاہ کو میری طرف سے دے دینا اور یہ سوٹ اور پیسے بھی واپس کر دینا.
شعر یہ لکھا فارسی میں، آکس کے تورا تاج جہاں بانی داد، مرا ہما اسباب پریشانی داد۔ جس ذات نے تجھے شاہی تخت پر بٹھایا ہے اس نے مجھے غریب اور فقیر بنایا ہے۔ یاد رکھ، غریب اور فقیر اللہ کسی کو بناتا ہے تو بندہ اللہ کی نظر میں کوئی حقیر نہیں ہوتا۔ اگلا شعر یہ تھا، فرمایا آکس کے تورا تاج جہاں بانی داد، مرا ہما اسباب پریشانی داد۔ آراں کے عیب دید لباس پوشاند، آراں کے عیب دید بے عیبارہ لباس عریانی داد۔ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ نے صبر کی کمی دیکھی، برداشت کی کمی دیکھی، ان کو دنیا کی نعمتیں زیادہ دے دی، اور جن لوگوں کے دلوں میں اللہ صبر کو دیکھتا ہے، برداشت دیکھتا ہے، اپنی محبت اور تعلق کو دیکھتا ہے، تو ان کو نعمتوں سے تھوڑا سا کم کر دیتا ہے، انہیں اس آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ ہے وہ سلسلہ کہ انسان خود اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کرے، نہ باہر کی طاقتیں، شیطانی طاقتیں، وہ تو ہمہ وقت انسان کو شیطان کے راہوں پر چلانے کی کوشش کرتی ہے۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں بھی ایک دعا آتی ہے، تو فرمائے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اللہ میں آپ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، تقوی کا سوال کرتا ہوں، اور پاکیزگی کا سوال کرتا ہوں، اور خودداری کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے خودداری کی نعمت بھی عطا فرما۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کوئی نعمت کی کمی ہو جائے تو پھر میں لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کروں جو قیامت کے دن میرے لیے شرمندگی کا اور ذلت کا باعث بن جائے، اس سے بھی میری حفاظت فرما۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔